میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے پروگرام آخری آرام گاہ کے ساتھ آپ کا میزبان سجاد شاہ جی۔ آج میں کراچی کے علاقے ناگن چورنگی میں واقع مسجد امام بارگاہ زین العابدین میں موجود ہوں۔ یہ امام بارگاہ آخری آرام گاہ ہے علامہ مجتہد اول ہند جناب دلدار علی غفران مآب صاحب کے خانوادے کے روشن چراغ علامہ سید مفتی نصیر الاجتہادی صاحب کی۔ آئیے ان کی آخری آرام گاہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھرا۔ علامہ سید مفتی نصیر الاجتہادی، آپ کا نام سید نصیر حسین تھا۔ آپ 1931 میں لکھنؤ ڈسٹرکٹ اتر پردیش برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے والد سید آقا حسین کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ آپ کا خاندان علماء و مجتہدین کا خاندان کہلاتا ہے۔ آپ کے دادا علامہ سید احمد ہندی ابن سید شمس العلماء سید محمد ابراہیم ابن سید آیت اللہ محمد تقی ابن سلطان العلماء حسین اللین ابن سید مجتہد اول فی الہند شریعت مدار الآقا سید ذل علی غفران مآب، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی کیا۔ موت کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی۔ علامہ مفتی سید نصیر الاجتہادی نے اپنی دینی تعلیم کا آغاز نازمیہ کالج لکھنؤ سے کیا۔ آپ نے الہ آباد یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز مکمل کی۔ لاہور ایجوکیشن بورڈ سے آپ نے مختلف دینی کورسز کیے۔ آپ نے مجتہد بننے کی پڑھائی کے تمام امتحانات پاس کیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید کاظم اور آیت اللہ سید ابوالقاسم نے آپ کو اجتہاد اور فتاویٰ کی ڈگری جاری کی اور اجازت نامہ جاری کیا۔ کہ جب تک آپ سائنسی علوم پر کنٹرول حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کامیاب اور بامراد نہیں ہو سکتے۔ طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے اور قوت کا مقابلہ قوت سے ہوتا ہے۔ تو جب تک کہ آپ کے پاس وہ اسلحے جدید نہیں ہوں گے، آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ پرانے زمانے میں قوت کا سرچشمہ تیر ہوتے تھے، کمان ہوتی تھی، بلم ہوتے تھے، خنجر ہوتے تھے، مگر آج تو یہ الفاظ متروکہ ہیں۔ آج تو آپ کو وہ طاقت حاصل کرنا ہے جو مخالف کے پاس ہے، جو معاند کے پاس ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم جانتا تھا کہ مستقبل میں انسان کہاں تک ترقی کرے گا، اس لیے اس نے قرآن میں 700 جگہ پر سائنسی علوم کی طرف متوجہ کیا۔ 700 آیات میں ذکر ہے کہ تم موجودات اور مخلوقات پر غور کرو، یعنی ان میں توازن اور مقادیر کو جانچو، ان کے اثرات اور تاثیرات معلوم کرو، ان کی توانائیوں کو اسیر کرو، ان کی قوتوں کو مقید کرو، دریا کے سینے چیر دو، سمندر کے گریباں چاک کر دو۔ تو قوت آپ کے پاس جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ اگر لڑیں گے تو محکوم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ٹینک ہوں گے، جدید اسلحے ہوں گے، بم ہوں گے، ایٹم بم ہوں گے۔ جب آپ شکست کھا جائیں گے تو پھر مقہور ہو جائیں گے، جب مقہور ہو جائیں گے تو پھر نظام اسلامی کیسے قائم کریں گے؟ اس لیے معلوم ہوا کہ علم کا جواب علم سے دیا جائے۔ شریعت کے ساتھ ساتھ آپ کو سائنسی علوم بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں اور نوجوان دوستوں کے لیے بتاتا چلوں کہ اجتہاد اور فتویٰ کیا ہے۔ شریعت کے فقہی احکام معلوم کرنے کے ماخذ 4 ہیں، یعنی 4 طریقوں سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ فقہی احکام میں
ہمیں کیا حکم ہے اور اس کے کیا حل ہے۔ پہلا طریقہ ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، جو اسلامی شعائر اور معارف ہے، احکام کی کتاب ہے۔ دوسرا طریقہ ہے نبی اکرم اور معصومین کی سنت۔ تیسرا طریقہ ہے علماء مراجین کا اتفاق اور اجماع جو معصوم کی رائے کا مظہر ہو۔ اور چوتھا طریقہ ہے عقل یا دلیل عقل۔ معاشرے میں وہ افراد جو دینی علوم پہ پوری طرح دسترس نہیں رکھتے یا دین کے طالب علم نہیں ہیں، جو اتنی قدرت نہیں رکھتے کہ فقہی احکام کے ذریعے کتاب اللہ سے روزمرہ کے مسائل یا شرعی مسائل کا استنباط کر سکیں، ان کو چاہیے کہ وہ فقہ کی طرف رجوع کریں جو زمانے کے مسائل اور تقاضوں سے آگاہ ہوں۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ فقہ سے نابلد لوگوں کا فقہ کی طرف رجوع کرنا ایک ضروری امر ہے۔ علامہ آیت اللہ عقیل الغروی صاحب کا جملہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ علماء کی تقلید کریں تاکہ تربیت پا کے امام کی بیعت کے قابل بن سکیں۔ تقلید زندہ فقہ کی کرنی چاہیے تاکہ فقہ اور شرعی مسائل جو ہیں وہ تکامل کی طرف اور ترقی کی طرف رواں دواں رہیں۔ ہمارے رسول نے وہ کارنامہ انجام دیا جو کسی نبی نے وہ کارنامہ انجام نہیں دیا۔ آدمی کو انسان بنا دیا، انسان کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو سلمان بنا دیا، صاحب ایمان کو کل ایمان بنا دیا، ہلاکت کو شہادت بنا دیا، اسلام کو فطرت بنا دیا، ایمان کو عادت بنا دیا، عادت کو عبادت بنا دیا۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کی حیات کی خیرات نے خضر کو عمر جاودانی دے دی، جس کی عقل کی بھیک نے یوسف کو حکمرانی دے دی، جس کے نادیدہ عشق نے زلیخا کو جوانی دے دی، جس کے رحمت کے عروج نے قوسین کو منارہ دے دیا، اور جس کے رحمت کے نزول نے کونین کو سہارا دے دیا، جس نے کسی کو سلمہ، کسی کو بوذر، کسی کو حیدر کر دیا، جس کے وجود نے کائنات کو منور کر دیا، جس کے جود نے سخاوت کو کوثر کر دیا، اور جس کے سجود نے حق کو حقیقت منتظر کر دیا، اور جس نے ایسے صاف اور شفاف آئینے بنائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے کہ اگر غور سے دیکھیے تو قرآن کی صورت بھی نظر آ جائے، رسول کی سیرت بھی نظر آ جائے۔ علامہ سید نصیر الاجتہادی صاحب نے ناظمیہ کالج لکھنؤ میں پڑھائی کے دوران مختلف ڈیبیٹس اور تقاریر میں حصہ لیا اور متعدد انعام جیتے۔ بعد ازاں آپ لاہور منتقل ہو گئے جہاں آپ نے مجالس ازاں پڑھنے کا آغاز کیا۔ بہت جلد ہی آپ تمام حلقوں میں مقبول ترین شخصیت بن گئے۔ آپ بہت شستہ اردو بولا کرتے تھے، آپ غالب و اقبال کے بہت بڑے مداح تھے اور بکثرت اپنی تقاریر میں ان کے اقوال اور اشعار کا استعمال کرتے تھے۔ آپ خود بھی بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے، نثر میں شاعری کرتے تھے اور الفاظوں کے قافیوں کو اس طرح جوڑا کرتے تھے کہ سننے والے محو ہو کے رہ جاتے تھے۔ عالم تکوین و بساط ارضی و رباط فلکی پر نگاہ ڈالو، ہر شے خدا کی تخلیق ہے، خدا کی پیدا کردہ ہے، اسی کے لب کن فکان کی جنبش سے ظاہر ہوئی ہے، اسی کے فرمان خلق و امر سے ہویدا ہے، ہر شے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے انضباط سے منضبط ہے، اسی کے ائتلاف سے مختلف ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے، عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان میں اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، برق و رعد میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے، طبقات فلکی پر اسی کا پرتو ہے، طرائق سماوی میں اسی کی رو ہے، شمس و قمر میں اسی کی ضو ہے، ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے۔ 1971 میں آپ کراچی منتقل ہو گئے
اور مرکزی امام بارگاہ لیاقت آباد سے مجالس پڑھنے کا آغاز کیا۔ آپ کی فصاحت و بلاغت کا معیار یہ تھا کہ اہل علم و دانشور حضرات کا کہنا ہے کہ آپ کی ہر مجلس پہلی مجلس سے منفرد ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ کے اوپر معصومین کا خاص کرم ہے۔ آپ ایسی کمال کی یادداشت رکھتے تھے کہ جس کتاب کا نام لیتے، جس کتاب کا حوالہ دیتے، اس کتاب کا نام، صاحب کتاب کا نام، جلد نمبر، صفحہ نمبر تک بتاتے تھے تاکہ لوگ حوالے دیکھ سکیں۔ ایک غیر مسلم جب نیکی کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس کا ثواب کیوں نہیں ملتا، اس کا اجر کیوں نہیں ملتا، رضا رب کیوں نہیں ملتی؟ تو اس کی وجہ ہے میرے دوستو کہ مسئلہ یہ ہے کہ خیر مطلق اور بر مجسم اور نیکی یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔ اس میں ہمیں ہر آن یہ دیکھنا ہے کہ رضا رب کیا ہے۔ آپ یہ کہہ کر نہیں جا سکتے کہ سچائی اچھی چیز ہے، میں تو سچ بولوں گا، نہیں، رضا رب کیا ہے۔ آپ نے تقریباً 14 برس پاکستان ٹیلی ویژن سے شام غریبہ کی مجالس بھی پڑھی، جن میں آپ کے عنوان رہے غزوات و سریہ، رضا الہی، قانون الہی، نظام مصطفیٰ، دعا، العلم، ایمان، عقیدہ، قرآن اور علی ازم۔ آپ کی مارکت الاعلیٰ تقریر علی ازم سے ہی ایک مشہور نعرہ شہرت پایا، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی۔ بعد میں عظیم نوحہ نگار ریحان اعظمی صاحب نے اس کو شاعری میں منظوم کیا۔ تو کمزور جسم، نحیف جثہ، دبلی پنڈلیاں، آشوب آلود آنکھیں، لیکن جب نگاہ نبوت سے دیکھا تو ہاتھ خیبر کے در پر نظر آئے، پیر جبریل کے پر نظر آئے، قدم عظمت کا لنگر نظر آئے، سینہ علم کا سمندر نظر آیا، گفتار دیکھی تو قرآن نظر آیا، رفتار دیکھی تو کل ایمان نظر آیا۔ جب دیکھا کہ ہر طرح بے مثل و بے نظیر ہے تو بڑھ کے کہا تو ہی میرا وزیر ہے۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے، اعلیٰ عہدیداران آپ کی بہت عزت و تکریم کرتے تھے، مگر چونکہ آپ عوام کے امور خاص کے متولی بھی تھے، اس لیے وہ آپ کی عوامی طاقت سے خوفزدہ بھی رہتے تھے۔ علامہ نصیر الاجتہادی 3 فروری 1990 حرکت قلب بند ہو جانے سے کراچی میں انتقال کر گئے۔ اپنے انتقال سے قبل آپ اس مسجد امام بارگاہ کی تعمیر مکمل کروا سکے۔ آپ قرآن پاک کی تفسیر و ترجمہ بھی لکھ رہے تھے، مگر ابھی صرف 2 ہی پاروں کی تفسیر لکھ پائے تھے کہ زندگی نے آپ کا ساتھ نہ دیا۔ آپ سیرت رسول پر بھی ایک کتاب لکھ رہے تھے۔ آپ نے پسماندگان میں 1 زوجہ، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑے۔ آپ کی علمی خدمات کے عوض آپ کے انتقال کے بعد حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ علامہ نصیر الاجتہادی صاحب اپنی علمیت اور حب اہل بیت کی وجہ سے تمام مومنین کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے۔ تو رسول اللہ نے کہا اے علی، سیدہ کا بازو تھام لو۔ علی نے سیدہ کا بازو تھاما، تو رسول نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ماں، میری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ سننا تھا کہ سیدہ کو غش آ گیا۔ میں کہتا ہوں یا علی، سیدہ کو چھوڑیے، زینب کے بازو تھامیے۔ زینب کے سامنے گھوڑے چل رہے ہیں اور لاشیں پامال ہو رہے ہیں، اور زینب کچھ نہیں کہہ سکتی، کچھ نہیں کہہ سکتی۔ صاحبزادہ نصیر الدین نصیر صاحب کے ان اشعار کے ساتھ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ حسین گلشن تطہیر کی بہار مراد، حسین گلشن تطہیر کی بہار مراد، حسین غیرت اسلام آبرو ایجاد، یزید قبر کی ظلمت، حسین نور زمین، حسین علم و عدالت، یزید استبداد، حسین فخر کی مستی، یزید حرص کی دھند، حسین عشق و متانت،
یزید جہل و فساد، خدا کی راہ میں عزم حسین کیا کہنا، اس اہتمام سے کرتا ہے کون گھر برباد، خلاف اہل تعدی جہاد واجب ہے، پیام دے گیا یہ ایک بندہ آزاد، نصیر کیوں نہ ہو ایسے امام کا پیرو، نصیر کیوں نہ ہو ایسے امام کا پیرو، کہ سر بدادے بدست یزید دست نہ داد۔ اس کے ساتھ ہی سجاد شاہ جی کو قائم ٹی وی کینیڈا سے پروگرام آخری آرام گاہ سے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ آیت وہی آ گئی، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی۔